بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعزته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتابه المبين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون اپنی روایت اور اس منبر کی روایت کے پیش نظر موضوع گفتگو کا تعلق کسی نہ کسی حوالے سے اس سانحے سے ہونا چاہیے تھا، لیکن سال کے دوران جن مجالس میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے وہ عموماً کسی نہ کسی مخصوص حوالے سے ہوتی ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسی حوالے کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، اور نتیجتاً بعض اہم مسائل جن کی طرف ممبر کی طرف سے توجہ ہونے کی ضرورت ہے وہ نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ تو بیان کرنے سے پہلے یہ تقریباً آخری موقع ہے آپ کی خدمت میں حاضری کا، تو اس لیے کیوں نہ آج تھوڑا سا تصرف کروں اور اپنے محترم میزبانوں سے معذرت کرتے ہوئے ایک ذرا مختلف موضوع پہ گفتگو کی جائے۔ سورہ حجر کی آیات بڑی مشہور آیت، ہم ہی نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم ہیں جس نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ دار ہیں۔ تمام ہر مسلک کے مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور اسی کے بارے میں یہ اعلان ہو رہا ہے کہ اس کے نزول کی بھی ذمہ داری ہم پہ عائد ہوتی ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم نے اٹھانی ہے۔ ایک غور طلب بات یہ کہ یہ خطاب کس سے کیا جا رہا ہے اور کیوں؟ سبحان اللہ۔ یعنی دو طبقے تو بہت واضح ہو سکتے ہیں۔ قرآن کی کچھ آیتیں ہیں کہ جس میں مخاطب پوری نسل انسانی ہے، وہ لوگ ہیں جو خدا و رسول کو نہیں مانتے، ان سے بھی خطاب کر کے قرآن بات کرتا ہے، اور قرآن مجید اس جماعت سے بھی مخاطب ہو کے بات کرتا ہے جو دولت ایمان رکھتے ہیں، جو اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تو اب یہ خطاب کس سے؟ غیر مسلم کفار نسل انسانی سے ہے یہ جماعت مسلمین سے؟ بظاہر قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے، قرآن کے من جانب اللہ ہونے کا تذکرہ ہے، قرآن کے محفوظ ہونے کا تذکرہ ہے، تو یہ خطاب شاید سرسری نظر سے یہ سمجھا جائے کہ یہ خطاب غیر مسلموں سے ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ اس قرآن کے متعلق کچھ شبہات رکھتے ہیں تو ان کے شبہات کو دور کرنا مقصود ہے۔ لیکن اگر یہ سمجھا جائے کہ اس کے مخاطب کفار ہیں تو میں سمجھوں گا کہ یہ خطاب بالکل غیر مناسب ہے، اس لیے کہ یہاں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہی نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں، تو یہ اس سے کہا جا سکتا ہے جو اللہ کو مانتا ہو اور اس کتاب کو من جانب اللہ مانتا ہو۔ تب تو یہ بحث ہو سکتی ہے کہ ان کے جھوٹ قائل ہیں اس لیے اللہ کا حوالہ دے دیا جائے۔ یہ بات کفار سے کہنا کہ اسے اللہ ہی نے نازل کیا ہے تو یہ کہہ دینا بالکل بیکار سی بات ہوگی،
وہ کہیں گے ہم خدا کو نہیں مانتے، تمہارے اللہ کو نہیں مانتے، ہم اس کو نہیں مانتے کہ جو خود اپنے آپ کو خدا کا رسول کہہ رہا ہے وہ کسی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، تو پھر ہم اس کتاب کو کیسے مانیں کہ اللہ ہی نے نازل کی ہے اور وہی اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ چنانچہ جتنے بھی مستشرقین ہیں جو غیر مسلم ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، یہ ان کی تخلیق کی ہوئی کتاب ہے۔ غیر مسلموں کا تو نقطہ نظر یہ ہے، تو ان سے تو یہ کہنا بالکل بے معنی بات ہے کہ نہیں یہ رسول کا قول نہیں ہے، یہ اللہ کا قول ہے، اس نے ہی نازل کیا ہے اور وہی اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ جب یہ کفار سے غیر مسلموں سے خطاب نہیں تو اس کا خطاب مسلمانوں سے ہے۔ کن مسلمانوں سے؟ جو اللہ کی کتاب کو کتاب مانتے ہیں، اس کی تلاوت کو عبادت سمجھتے ہیں، اس کے اندر درج ہر بات کو خدا کی طرف سے سمجھتے ہیں۔ ان سے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ کتاب ہم ہی نے نازل کی ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں؟ یہ مسلمانوں سے کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم ہی اس کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں؟ جناب والا، جب کبھی وہ عمل دیکھیے قرآن مجید کا دنیا میں آنا وہ اللہ کی طرف سے ہو گیا، یہ کہنا کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، قرآن کو تو مسلمان سنبھال کے رکھتے ہیں، قرآن مجید کو چھپوانا، اس کی نشر و اشاعت کرنا، یہ سب مسلمانوں کا کام ہے۔ اس کو غیر مسلموں کے کسی بھی پہنچائے گئے نقصان سے بچانا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر کہیں ان کے ہاتھوں سے ضائع ہونے کی کوئی صورت پیدا ہو رہی ہو تو اس صورتحال سے قرآن کو بچانا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ کام ہمارا آپ کا تھا کہ ہم کتاب خدا کی حفاظت کرتے، اس نے نازل کر دی، اس کے بعد اس کو محفوظ رکھنا ہماری ذمہ داری تھی، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں، تم نہیں۔ یہ اس وجہ سے خدا کہہ رہا ہے کہ اس کتاب کے محافظ ہم ہیں، تم نہیں ہو۔ یہ بہت تیزی سے گزرنا چاہوں گا، یہ کہنے کی ضرورت خدا کو اس وقت پیش آتی ہے جب بندوں کے کسی کام کو اللہ اپنی طرف نسبت دیتا ہے کہ اس کے ہم ذمہ دار ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جس کام کا ذکر کر رہا ہے وہ کام صرف ایک مدح کے باب میں کہا جانے والا جملہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا قانون ہے جس قانون کو تمام مسلمانوں کے لیے قبول کرنا لازمی ہوگا۔ ان کی شرعی ضرورت ہوگی وہ بات جس کو اللہ کہہ رہا ہے یہ میں کرتا ہوں تم نہیں کرتے۔ مثال سے اس مشکل جملے کو واضح کر دوں، دیکھیے اگر برائی سے بچنا ہے تو یہ ہمارا کام ہے، کسی مرحلے پر نجاست قریب آنے لگے تو اس سے اپنے دامن کو بچانا ہمارا کام ہے، اپنی طہارت کو طہارت کی کیفیت میں رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن ہر جگہ جہاں حکم وضو دیا جائے ہمیں دیا جائے، حکم غسل دیا جائے ہمیں دیا جائے، حکم طہارت دیا جائے تو ہمیں دیا جائے۔ ایک مقام پر اللہ کہتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دیکھو ہم نے یہ ہمارا فیصلہ ہے، یہ ہمارا حتمی ارادہ ہے کہ اہل بیت کے قریب کوئی برائی جانے نہ پائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اہل بیت سے ہر برائی کو دور رکھے، اور وہ نہیں، یہ ہمارا کام ہے کہ انہیں ایسے پاک و پاکیزہ رکھا جائے جیسے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اب جب اللہ یہاں پر طہارت کی ذمہ داری خود لے رہا ہے، ہماری طہارت کا مسئلہ ہو تو ہمیں حکم دیا جائے کہ اپنے کو طاہر رکھو، ہم سے کہا جائے کہ وضو کرو، نماز پڑھو، لیکن آل محمد کی یا اہل بیت کی جو بھی اس سے مراد ہے ان کی طہارت کا تذکرہ ہو تو اللہ کہے یہ وہ نہیں، ہم ذمہ دار ہیں کہ وہ طاہر رہیں، ان کے قریب نجاست نہ آنے پائے، وہ ایسے پاک و پاکیزہ رہیں جیسے پاک رہنے کا حق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی طہارت محض ان کی فضیلت نہیں ہے بلکہ پوری ملت اسلامیہ کی ضرورت ہے۔ پتہ نہیں اس بات کو میں آسانی سے واضح کر سکوں گا کہ نہیں، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ دو چار جملوں میں بات صاحب واضح ہو جائے۔ ان کی طہارت کیوں ہماری ضرورت ہے؟ اس لیے کہ اگر یہ محض ان کی فضیلت ہوتی
یہ صرف ان کی شخصیت کا ایک کمال ہوتا تو اس کا ہم سے کوئی تعلق نہ ہوتا۔ مدح کے بعد میں ہم ضرور کہتے بڑے پاک و پاکیزہ ہیں، بہت اچھی شخصیتیں ہیں، کوئی برائی ان سے سرزد نہیں ہوتی، یہ سب تو ہم ضرور کہتے، لیکن ہماری ذات سے اس کا تعلق کیوں ہوا؟ اس طہارت کا ہم سے کیا ربط ہے؟ ہم سے ربط یہ ہے کہ یہ افراد جو دنیا میں بھیجے گئے ہیں، ان کی طہارت کی ضمانت اللہ اس لیے دے رہا ہے کہ ان کے کردار کو ہمارے لیے واجب العمل قرار دیا گیا ہے۔ ان کی شخصیت میں، ان کے کردار میں جتنے پہلو ہیں وہ سب ہمارے لیے نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں، مثال کی حیثیت رکھتے ہیں۔ صرف مثال ایک اچھی مثال نہیں بلکہ واجب العمل مثال، کہ یہی وہ طریقہ ہے جس کے اوپر چل کر تم نجات حاصل کر سکتے ہو۔ انہی کا طریقہ، انہی کا راستہ وہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے تمہاری نجات اخروی کی صورت پیدا ہو سکتی ہے، دنیا و آخرت کی فلاح ہو سکتی ہے۔ تو چونکہ اس کردار کو ہمارے لیے نمونہ عمل بنایا گیا تھا، ہمارے لیے واجب العمل بنایا گیا تھا، واجب تقلید بنایا گیا تھا، اس لیے اس کردار کی پاکیزگی کی ضمانت اللہ کے دینا ضروری تھا۔ کہ یہ نہ سمجھنا کہ جیسے کہ یہ کوئی ان کی ذاتی صفت ہے، نہیں، ہم ضامن ہیں کہ ذاتی صفت ہوتے ہوئے بھی اس کے اندر یہ پاک و پاکیزہ تو اپنی منشا سے رہیں گے، لیکن ہم ضمانت دیتے ہیں کہ ان کی منشا کبھی بھی ہماری منشا کے خلاف نہیں ہونے پائے گی، کبھی بھی ان کی دامن پر نعوذ باللہ کسی غلطی کا، کسی کوتاہی کا داغ نہیں پڑنے پائے گا۔ اور دیکھو یہ ساری ذمہ داری ہم نے اس لیے لی ہے کہ اگر تم کبھی ان کی طہارت پر کوئی انگلی اٹھاؤ گے، کبھی کوئی بات کہو گے کہ جس سے ان کی طرف کسی عیب کی نسبت ہو، تو وہ نسبت ان کی طرف نہیں ہوگی، محمد ملندر صلوات۔ اب اسی اصول کو اپناتے ہوئے جب وہ کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں، ان دونوں باتوں کو ماننا کہ یہ قرآن اللہ ہی نے نازل کیا ہے اور اللہ ہی محافظ ہے، یہ اس لیے یہ محض قرآن کی مدح نہیں ہے، قرآن کی تعریف نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کے لیے ضرورت ہے کہ ان دونوں باتوں کو مانیں، ضرورت ہے دونوں باتوں کو مانیں۔ اور یاد رکھو کہ اگر قرآن کے متعلق تمہیں کبھی گمان ہوا کہ اس میں خدا کے نازل کردہ الفاظ کے علاوہ کسی اور کے لفظ بھی شامل ہیں، تو یہ ایسا تصور لانا، یاد رکھو کہ یہ قرآن کے متعلق بدگمانی ہوگی، اور یہ بھی بدگمانی ہوگی کہ اگر تم کبھی یہ سمجھو کہ قرآن اگر محفوظ ہے تو کسی انسان کی کوششوں کے نتیجے میں محفوظ ہے۔ قرآن محفوظ ہے تو اللہ نے خود اس کی حفاظت کا ضامن ہے، اس کو کسی انسان کا محتاج نہیں بنایا گیا کہ وہ محفوظ رکھے تو محفوظ رہے گا۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ جو کچھ بھی شریعت نے بیان کیا، دین کے نام سے جو کچھ آیا، ان سب کی پیمائش کا، ان سب کے ناپنے کا، اس سب کے پیمانے کا واحد ذریعہ قرآن ہے۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ۔ حضور نے کہا کہ میری کسی حدیث کو دیکھو اور اگر وہ حدیث قرآن کے خلاف پاؤ تو اس حدیث کو دیوار پہ مار دو، یعنی وہ قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن ترازو ہے، حدیث کو اس ترازو پہ تولو۔ آل محمد کا کردار ہو، ذات رسالت کا کردار ہو، اس کردار کے متعلق کبھی کوئی ایسی بات کہی جائے جو قرآن سے مطابقت نہ رکھتی ہو تو سمجھ لو کہ روایت کرنے والا جھوٹا ہے، قرآن کا کیا ہوا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کردار آل محمد کا ترازو ہے تو قرآن ہے، حدیث رسول کا ترازو ہے تو قرآن ہے، شریعت کے حلال و حرام کا فیصلہ کرنے والا اگر ہے تو قرآن ہے۔ دین کے تمام باتوں کو پیمانہ، تمام دین کے احکامات کا وزن کرنے کا ذریعہ قرآن مجید ہے، اور جو قرآن مجید پیمانہ ہے، قرآن مجید ترازو ہے، قرآن مجید وہ باٹ ہے جس پر دین کی تمام باتوں کو تولا جا